السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ڈاکٹر ذیشان محبوب آپ کو میرے ہومیوپیتھک چینل پر بہت بہت خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہ خاص طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ اور ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ ہے۔ عام لوگوں کو بھی فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ ہیں یا ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ آج دوستوں میں آپ کو آرنیکا کے بارے میں بتاؤں گا، مٹیریم میڈیکا سے، کہ آرنیکا کے انسانی جسم میں کیا کردار ہے اور کن کن جگہوں پر یہ اپنا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ آرنیکا کے فائدے بتاؤں گا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے علامتیں بتاؤں گا کہ کون سی علامتوں میں ہم آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلو دوستو، چلتے ہیں آج کے ٹاپک آرنیکا کی طرف۔ آرنیکا یہ دوا جسم میں ایسی علامتیں پیدا کرتی ہے جو بالعلوم رگڑ آنے، خراش آنے، چوٹ آنے کے بعد آتی ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، گندی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، پیپ کے بعد شکایت آنا، مرگی جس میں چہرہ سرخ مترم ہو۔ مطلب آپ کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، اگر ہاتھ یا پاؤں کسی بھی جگہ پر جسم میں رگڑ آ جائے تو اس کے بعد جو آپ کے جسم میں دردیں ہوں اور پیپ پڑ جائے تو اس میں آرنیکا اپنا بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ دوا بالخصوص ان حالتوں میں مفید ہے جبکہ بہت دن پہلے چوٹ آئی تھی۔ مطلب آپ کو 1 ماہ یا 15 دن پہلے چوٹ لگی تھی، آپ بائک سے گرے یا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اب موجودہ تکلیف کا تعلق اس چوٹ سے نظر آیا ہے۔ مطلب کافی دیر پہلے اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور اب اچانک آپ کو تھوڑا سا وزن پڑا اور ہڈی کا مسئلہ بن گیا یا درد شروع ہو گئی، زخم والی جگہ پر پیپ پڑ جائے، تو آپ آرنیکا کو لازمی استعمال کریں۔ چوٹ آنے کے بعد کی حالتیں، کسی عضو کی ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے والی شکایتیں، ایسی تکلیفیں جو کسی عضو پر زور پڑنے یا زیادہ استعمال سے آئی ہوں۔ آرنیکا بالخصوص اس حالت میں مفید ہے جبکہ اجتماع خون ہوا ہو۔ یہ دوا ان اشخاص کے لیے بالخصوص مفید ہے جس کے جسم میں خون کی افراط ہے، مطلب خون کمزور ہے، یا جنہیں قلبی عارضہ کے باعث جلد ہوا ہو، ساتھ سانس کی تنگی بھی ہو۔ یہ دوا پٹھوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ کسی عزیز کی موت، جدائی، غم، فکر یا مالی مشکلات کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیفوں میں بھی یہ اپنا بہت اچھا رول ادا کرتی ہے۔ جسم پر ایسا محسوس ہو جیسے بہت پٹائی ہوئی ہو، جوڑ دکھتے ہوں جیسے انہیں موچ آئی ہو، بستر بہت سخت محسوس ہو۔ خون پر بھی اس دوا کا زبردست اثر ہے۔ وریدی دوران خون میں رکاوٹ، نیلے داغ پڑ جاتے ہیں۔ اس دوا میں اخراج خون اور ہلکے بخار میں پائے جانے والی علامتیں شامل ہیں۔ اس میں ریشوں کی تباہی، چھوت اور ایسی برن پائے جاتے ہیں جو صحت قبول نہ کرتی ہو۔ سارے جسم میں زبردست دکھن کا احساس ہو، مطلب پورے وجود میں درد، تکلیف یا دکھ رہا ہو جیسے کچلا گیا ہو، اتنی زیادہ درد ہو۔ سینے اور پیٹ کی خرابی کے باعث ہونے والی درد، پٹھوں اور بندنوں میں گٹھیا کا درد اور بالخصوص کمر، کندھوں کا درد، تمباکو پینے سے نفرت، انفلوئنزا، خون کی نالیوں میں رکاوٹ پڑنے سے خون کے گومرے یا چھچھرے بن جاتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں کہ آرنیکا کا ذہن میں کون سی علامتیں دیکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مریض ڈرتا ہے کہیں کوئی اسے چھو نہ لے، وہ اپنی طرف کسی کو آتے دیکھ کر بھی ڈرتا ہے، خاص طور پر عورتیں۔ بے ہوشی کی حالت میں اگر اسے جگا کر کوئی بات پوچھیں تو وہ صحیح صحیح جواب دے گا اور پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ مطلب اگر آپ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہیں، آپ کو کوئی اٹھاتا ہے، آپ سے کوئی سوال جواب کرتا ہے تو آپ بالکل اس کے ایکوریٹ جواب دیں گے اور دوبارہ اسی وقت سو جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ بے پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، کچھ دیر لگاتار محنت نہ کر سکے، مطلب محنت کرتے ہی دل گھبرانے لگے یا چاٹ ہو جائے، زیادہ محنت پسند نہ ہو، بد مزاج ہو، بکواس کرے، بڑبڑائے، گھبرایا ہوا ہو، درد برداشت نہ کر سکے، سارا جسم نہایت ذکل ہس۔ مریض سے پوچھئے کہ اسے کیا شکایت ہے تو وہ کہے گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے اکیلا رہنے دیں۔
اسے کہیں کہ باہر جائے یا بیر سے خوف آئے، مطلب اس سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں، جب لوگوں میں ملتے ملاتے ہیں تو آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے یا اچھا لگتا ہے۔ ایسی شکایتیں جو دماغی محنت زیادہ کرے یا صدمے کا نتیجہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سر پر اس کی کیا علامتیں ہیں۔ سر گرم ہوگا مگر جسم سرد ہوگا، مطلب آپ کا سر گرم رہے گا اور باقی وجود سرد ہوگا۔ پریشان رہے گا، دماغ ذکر الحل اس کے ساتھ تیز چٹکی پڑنے جیسا درد ہوگا سر میں۔ پیشانی جگہ جگہ سے سرد ہوگی، سر چکرانے کی پرانی شکایت اسے ہوگی، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز اسے کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، بالخصوص چلتے وقت۔ اگر بیٹھا ہے تو اس کے چکر کم ہو جائیں گے، اور اگر وہ چلنے لگے تو اسے چکر آنا شروع ہو جائیں، تو اس میں آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آنکھ میں اس کا کیا رول ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد ایک کی درد دکھائی دینے کی شکایت، آنکھ کے پپٹوں کا فالج، پردوں میں اخراج خون، بینائی کا کوئی باریک کام کرنے کے بعد ایسی تکلیف ہو جیسے آنکھ کچل دی گئی ہو، آنکھ کھلی رکھنا پڑے، آنکھ بند کرنے سے سر چکرائے، سیر کرنے یا سینما دیکھنے کے بعد آنکھوں کی تھکان ہو، تو اس میں آرنیکا کے 2 قطرے 200 استعمال کریں گے تو فوری رزلٹ ملیں گے۔ کان، سر کی طرف گردش، خون بڑھ جانے سے طرح طرح کی آوازیں آئیں، کانوں میں اور ان کے آس پاس گولی لگنے جیسا درد ہو، مطلب کانوں کے اندر یا اس کے ارد گرد آپ کو ایسے لگے جیسے کسی نے گولی مار دی ہو، اتنا شدید درد ہو رہا ہو، کانوں میں خون گرے، دماغ پر چوٹ لگنے کے بعد کم سنیں، کرسی کا درد جیسے وہ کچل دی گئی۔ ناک کے متعلق اس کی علامتیں، بار بار کھانسنے کے بعد ناک سے میلے رنگ کا خون نکلے، دکھن جیسے کچلی گئی ہو، مطلب کچلی گئی ہو ناک، اتنی زیادہ تکلیف ہو، تو اس میں آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ منہ میں اس کی کیا علامت ہو تو آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ منہ میں اس کا کیا اثرات ہوں گے؟ بدبودار سانس آئے گی، خشک پیاس لگے گی، ذائقہ کڑوا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی علامتیں آ رہی ہیں تو آپ آرنیکا کے ساتھ کولوسنت کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ ذائقہ جیسے گندا انڈا کھایا ہو، دانت نکلنے کے بعد مسوروں میں درد ہو تو آپ آرنیکا کے ساتھ سیپیا کا استعمال کریں۔ جبڑے کا نسور جس میں پیپ بن جائے تو آپ آرنیکا استعمال کریں، آپ کی پیپ ختم ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ چہرے پر اس کی کیا علامتیں ہیں۔ چہرہ مرجھایا ہوا ہو، سرخ ہو، ہونٹ گرم ہو، داد کی طرح سے غبار چہرے پر نظر آئے۔ معدے پر آرنیکا کا کیا رول ہے؟ سرکہ پینے کی خواہش، دودھ اور گوشت سے نفرت ہو جائے، بھوک کی زیادتی ہو، خون کی الٹی آئے، کھانا کھاتے وقت معدے میں درد ہو جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانے سے نفرت ہو جائے، تکلیف دہ افارہ جس میں ہوا اوپر نیچے حرکت کرے، معدہ بھاری جیسے پتھر رکھا گیا ہے معدے میں، مریض کو یہ محسوس ہو کہ اس کے معدے کو ریڑھ کی طرف کھینچا جا رہا ہے، سڑی ہوئی قے آئے تو آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ مریض کو اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے معدے کو ریڑھ کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یہ آرنیکا کی معدے سے ریلیٹڈ بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پیٹ میں اس کی کیا علامتیں دیکھیں گے۔ نچلی پسلیوں کے نیچے سوئی چبھنے جیسا درد ہو، پھولا ہوا ہو، بدبودار ہوا خارج ہو، ایسا محسوس ہو کہ پیٹ میں کوئی تیز چیز گھس رہی ہے تو آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پخانہ، آرنیکا کا پخانے سے ہمیں کیسے اندازہ ہوگا؟ دست جس میں فضلہ نکالنے کا زور لگانا پڑے، مروڑ ہوں، پخانہ بدبودار ہو، مطلب پخانے سے بہت زیادہ سمیل آئے، رنگت پخانے کی بھوری ہو، خون آلودہ ہو اور سڑا ہوا ہو، از خود خارج ہو جائے، ہر بار پخانہ جانے کے بعد لیٹ جانا پڑے۔ پخانہ جیسے بھورے رنگ کا خمیر ہو، ٹی بی کے مریض کے دست جو بائیں کروٹ لیٹنے سے شدت اختیار کریں، پیچس جس میں پٹھوں میں بھی درد ہو، مطلب آپ کو پیچس کے ساتھ پٹھوں میں درد محسوس ہو تو آپ آرنیکا کا استعمال کریں، آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔
اب ہم چلتے ہیں کہ پیشاب پر اس کا کیا اثرات نظر آئیں گے۔ جسمانی محنت کی زیادتی کے باعث پیشاب بند ہو جائے، گہروں کے رنگ جیسی آئے، مثانے میں اینٹھن کے ساتھ پیشاب ہو، مطلب تکلیف کے ساتھ آپ کو پیشاب آئے، پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ درد محسوس ہو، تو آپ آرنیکا کا استعمال کریں۔ آرنیکا کے ساتھ آپ بربیریس ویگولس کیو کا استعمال کریں تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ عورت میں آرنیکا کا کیا رول ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد جب درد ہو، مطلب چھوٹا آپریشن یا بڑا آپریشن ہونے کے بعد جو عورت کو ناف کے نیچے درد ہوتی ہے، جیسے عضو کچلے گئے ہیں، ہم بستری کے بعد یا چوٹ لگنے کے بعد اخراج خون پر درد ہو، سوزش پستان جو چوٹ لگنے سے آئی ہو، مطلب آپ کے پستان پر کوئی چوٹ لگے اور سوزش آ جائے، ایسا حساس کے عمل سے بچہ آر پار لیٹا ہوا ہے، آپ کو ایسا احساس ہو کہ حمل میں بچہ جیسے آپ کے جسم کے آر یا پار لیٹا ہوا ہے، تو آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سانس میں ہم کیسے نوٹ کریں گے؟ ایسی کھانسی جو کسی قلبی عارضہ سے ہوئی ہو، یہ کھانسی رات کو اور نیند میں شدت اختیار کرے، کوئی جسمانی محنت کرنے سے بڑھ جائے، گلسوؤں کی سوزش ہو یا نرم تالو پھول جائے، نمونیا جبکہ فالج بھی ہو رہا ہو، زیادہ بولنے سے آواز کا بگڑ جانا، صبح گلے میں کچا پن آئے اور دکھن ہو، رونے اور نالا افمان سے کھانسی آنے لگتی ہے، خشک کھانسی جو سانس کی بڑی نالیوں کی گہرائی میں سرسراہٹ ہونے سے ہو، خون آلود کف آئے، سانس کی تنگی ہو، اس کے ساتھ خون تھوکنے، سینے کی ساری ہڈیوں اور کڑیوں میں درد ہو، بڑی تیز تشنج کھانسی ہو رہی ہو جس کے ساتھ چہرے پر دانے بھی نکلے ہوں، کالی کھانسی، بچہ کھانسی آنے سے پہلے ہی چلانا شروع کر دیتا ہو، پھیپھڑوں کے پردوں اور سینے میں درد ہو، تو آپ سیمی سی فیوگا کے ساتھ آرنیکا کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے اور لاجواب رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دل میں آرنیکا کی کون سی علامتیں ہیں۔ درد دل، بالخصوص جب بائیں ہاتھ کی کونی تک تیز درد آیا ہو، دل میں سوئیاں گرنے جیسا درد ہو، نبض کمزور اور باقاعدہ ہو، جلندر جو کسی قلبی عارضہ کے باعث ہوا ہو اور اس کے ساتھ تنگی سانس بھی ہو، ہاتھ پاؤں جیسے پھیل گئے ہیں، خراش آئی ہے، دکھن ہوئی ہو، دل میں چربی آنا اور پھیل جانا جیسی علامتیں ہوں تو آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں پر آرنیکا کا کیا رول ہے۔ چھوٹے جوڑوں میں درد جو چھوئے جانے یا کسی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بڑھ جائے، درد پشت اعضاء شکنی جیسے وہ کچلے گئے ہوں یا ان پر سخت چیز ماری ہو، ایسا محسوس ہو کہ اعضاء میں موچ آ گئی ہے یا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں، کام یا محنت کی زیادتی کے باعث ہونے والی تھکان یا دکھن، جس چیز پر بھی لیٹے وہ سخت معلوم ہو، مطلب آپ اگر بیڈ پر بھی لیٹے ہیں یا نرم چیز پر لیٹے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو درد کے باعث کہ جیسے آپ سخت چیز پر لیٹے ہوئے ہیں، بازوؤں کا اگلا حصہ سرد جیسے مردہ ہو، سیدھا نہ چل سکے کیونکہ اس کے پیروں میں کچلے جانے کی طرح کا درد ہوتا ہے، مطلب پاؤں میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، گنٹھیا کا درد پیروں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف چلتا ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ آرنیکا کے ساتھ لیڈم کا استعمال کریں، آپ کو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آرنیکا کا جلد میں کیا رول ہے۔ جلد سیاہ نیلی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جس میں خارش اور جلن ہو، نیلے داغ، زیادہ عرصہ تک بیمار رہنے کے بعد بستری زخم، مطلب آپ اگر زیادہ دیر تک بستر پر پڑے رہے ہیں، زیادہ تر شوگر کے پیشنٹ جب بستر پر لیٹے رہتے ہیں تو انہیں لاگے لگ جاتے ہیں جنہیں ہم لاگے کہتے ہیں، مطلب زخم بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور زخم اتنے شدید بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو طرح طرح کی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور پٹیاں کروانی پڑتی ہیں، تو اس صورت میں آپ آرنیکا استعمال کریں، آپ کو بہت ہی اچھے اور لاجواب رزلٹ ملیں گے۔ مقامی طور پر بوڈی 9 کا استعمال کرائیں، چھوٹے چھوٹے بے شمار پھوڑے
اگر آپ کے جسم پر چھوٹے چھوٹے بے شمار پھوڑے ہوں، سخت پھنسیاں ہوں، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مساوی تعداد میں نکلتی ہیں، مطلب وہ مساوی تعداد میں جسم پر رونما ہوتی ہیں، تو اس صورت میں آپ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آرنیکا کا نیند پر کیا اثرات ہیں۔ بے خوابی جو تھکان کی نتیجہ ہو، بے قراری، بے ہوشی، غنودگی، گرم ہونے کے باعث جاگ اٹھے، موت کا خواب آ جائے، خواب میں آپ کو کٹی پھٹی لاشیں دکھائی دیں، پریشان کن اور بھیانک خواب آئے، رات کو سوتے ہوئے آپ کو ڈر لگے، نیند کی حالت میں پخانہ نکل جائے، تو آرنیکا کا استعمال کرنا لازمی بھولیں۔ آپ آرنیکا کا استعمال کریں، آپ کو یہ تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ بخار میں اس دوا کا بخار کے متعلق علامتیں مطلب ٹائیفائڈ سے ملتی جلتی ہیں۔ سارا جسم کانپنا شروع ہو جائے، سر گرم ہو، سرخ ہو، باقی جسم سرد، اندرونی گرمی، ہاتھ پاؤں سرد ہوں، رات کو ترش بو والا پسینہ بار بار آئے۔ اگر آپ پنکھے کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو پھر بھی رات کے وقت ترش بو والا پسینہ بار بار آئے، تو آپ آرنیکا کا استعمال کریں، آپ کو اس کے اچھے اور کارآمد رزلٹ ملیں گے۔ شدت کمی ہوتی ہے، معمولی چھو آ جانا، حرکت، آرام، شراب پینا، مرطوب سردی، لیٹ جانا یا سر نیچے کر کے لیٹنے سے آپ کو تکلیفوں میں اگر کمی محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ آرنیکا کا استعمال کریں۔ آرنیکا کا استعمال کرنے سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آرنیکا کا تعلق کن کن سے ہے، مطلب رشتہ داری کن کن چیزوں سے ہے؟ کیمفر، وائٹ ایکس، ٹریفولیا، موچ درد، کن پٹیوں میں درد، جوڑوں میں درد شکم، فوٹوں میں مطلب کپوروں میں درد، اس میں آپ کیمفر کے ساتھ یا ٹریفولیا یا وائٹ ایکس کے ساتھ آرنیکا اگر استعمال کروائیں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اس میں معاون کون سی ہے؟ ایکونائٹ، ایپیکاک، اس میں آپ آرنیکا استعمال کر سکتے ہیں۔ مقابلہ آرنیکا کا کن کن دوائیوں کے ساتھ ہے؟ ایکونائٹ کے ساتھ ہے، بپٹیشیا کے ساتھ ہے، بیلس کے ساتھ ہے، ہیمامیلس کے ساتھ ہے، روسٹاکس کے ساتھ ہے، ہائپریکم کے ساتھ، مطلب آرنیکا کا استعمال ان چیزوں کے ساتھ، جیسے ایلو میں ہم پیناڈول کے ساتھ جو معاون ہوتی ہیں، کالپول ہوگی، فیبرول ہوگی، یا میفنک ہوگی، میفنک ڈی ایس ہوگی، ایکٹیفائڈ ہوگی، مطلب جو بھی آپ پین کلر گولیاں ہوتی ہیں اس میں کارآمد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہومیو میں ہم دیکھیں تو ہومیو میں آرنیکا ایک ٹائم اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ ایکونائٹ، بپٹیشیا، بیلس، روسٹاکس، ہائپریکم علامتیں دیکھ کر آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کو اس کے اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ طاقت کون سی استعمال کرنی ہے؟ آپ 3x سے لے کر 30، 200 یا آرنیکا مدر ٹنکچر کے بھی بہت اچھے رزلٹ ہیں، مگر خیال رہے کہ اسے گرم کر کے لگائیں۔ رگڑ یا خارش آنے سے جلد کٹ اور پھٹ گئی ہو تو اس جگہ پر مدر ٹنکچر نہ لگائیں۔ اگر آپ کو سوج پڑی ہو یا درد ہو رہی ہو تو آپ لگا سکتے ہیں مدر ٹنکچر روئی کے ساتھ گرم کر کے۔ اگر آپ کو زخم بن گیا ہے یا ریشہ آ رہا ہے تو اس میں آپ آرنیکا کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتا رہوں۔ دوستو مجھے چینل بنائے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے تعاون سے اور آپ کے حوصلے دینے سے میرے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے نئے نئے فارمولے ہومیوپیتھک میں، جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے نئے کلینک شروع کیا ہے ان کے لیے میری ویڈیوز بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ میں آپ کو ایسے فارمولوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میں اپنے کلینک پر استعمال کرتا ہوں اور ان کے مجھے چٹکیوں میں رزلٹ ملتے ہیں اور بہت ہی لاجواب اور شاندار رزلٹ ملتے ہیں۔
دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر ذیشان محروم.